میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانے والا راستہ وہی ہے جو غوثیت معاب کے راستے سے ہو کر کے چلتا ہے. پیدائشی طور پر شریعت کی پاسداری کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، میرے عزیزو، آپ کو یہاں غوث پاک کی کرامات سنتے سنتے ایک کسوٹی بھی حاصل کر لینا چاہیے کہ ہر پیر کو پرکھ کر کے دیکھو، شریعت کے سانچے میں اترتا ہے تو وہ مرشد ہے، اور شریعت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا پھندا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ ہمارے لیے نماز نہیں، ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہماری نماز تو مکہ میں ہوتی ہے، مدینے میں ہوتی ہے، تو کھانا کیوں کھاتے ہیں، یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ مریدوں کے سامنے تو سب چیزیں چلتی ہیں، اور نماز مکے میں ہوتی ہے، مدینے میں ہوتی ہے، نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں. ایک بات یاد رکھ لیں کہ سارا طریقت کا سلسلہ صرف قوالی سننے کا نام نہیں ہے. ہاں، اشعار حضور پاک کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں سننا یقیناً باعث ثواب ہے، ہم خود بھی سنتے ہیں. لیکن وہ پیر ہی کیسا جسے قرآن پڑھ سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا، قرآن سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا، حدیث رسول سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا. وجد کہاں سے آئے گا سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر ڈھول باجے پر تو پھر ہاتھ بھی ہلتے ہیں، پیر بھی ہلتے ہیں. اور پھر اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہی مرشد ہے، پیر کامل ہے، تو دھوکے میں ہے، ایسا بندہ دھوکے میں ہے. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کرامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 40 سال آپ کے ایسے گزرے ہیں کہ صرف ایک انگور کے دانے سے آپ نے سحری کی ہے اور ایک آدھا گلاس پانی پر آپ نے افطاری کیا ہے. اتنے سال تک روزہ رکھے ہیں. ان میں کئی سال ایسے آئے ہیں کہ پوری رات بھر شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے رہے. ان اولیاء کے لیے جن کے مجمع میں 70,000 سے کم کا کبھی مجمع نہیں ہوتا تھا، نماز معاف نہیں ہوئی، روزہ معاف نہیں ہوا، تو آج کے جانور نما کسی ایسے ڈھکوسلے بابا کے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے، یا روزہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں. شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے اوپر ہے، اس کے بعد ہی کوئی مقام مل سکتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در. اللہ تک اگر کوئی پہنچنے کی بات کرتا ہے نا تو اسے جانچ کر کے دیکھ لو کہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے. بخدا جس کا مطلب ہے قسم خدا کی، خدا کا یہی ہے در، یعنی رسول پاک کا جو دروازہ ہے یہی خدا کا دروازہ ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں نہیں اور کوئی مفر مقر. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی خدا تک پہنچا بھی ہے تو سمجھ لو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کبریٰ تک نہیں